بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دن بدن مسلم امہ کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ کوئی ایسا دن نہیں آتا جس میں مسلمانوں پر تشدد کا ذکر نہ ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، سیریا ہو، یمن ہو، برما ہو، چین ہو یا کشمیر۔ ایسے حالات میں عام مسلمان یہ سوچتا ہے کہ آخر ہر جگہ ظلم و زیادتی مسلمانوں پر ہی کیوں ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں قرآن کی اس آیت پر غور کرنا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ اس کا ترجمہ ہے، یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے۔ ان کو تنگ دستی اور تکلیف پہنچی اور وہ بری طرح ہلائے گئے، یہاں تک کہ رسول بھی اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے کہہ اٹھے، اللہ تعالیٰ کی مدد کب ہوگی؟ سن لو، یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ اس آیت میں اللہ نے پچھلی قوموں کا ذکر کیا اور بتایا کہ ان کا کس قدر سخت امتحان لیا گیا تھا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان لانے کی سزا میں تم سے پہلے امتوں کے لوگوں کے لیے گڈھا کھود دیا جاتا اور انہیں اس میں ڈال دیا جاتا، پھر ان کے سر پر آرا رکھ کر ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے، لوہے کے کنگھے ان کے گوشت میں دھسا کر ان کی ہڈیوں پر پھیرے جاتے، پھر بھی وہ ایمان نہ چھوڑتے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اس کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی اور اسی پر ہے جو اس نے برائی کمائی۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، اے ہمارے رب، اور ہم پر ویسا ہی بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب، اور تو ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہم سے درگزر فرما اور تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، ہمیں چنانچہ کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور مومن عورت کی جان، اولاد اور مال میں آزمائش آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کرتے ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا۔ جو بھی بھلائی تجھے پہنچے سو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو بھی برائی تجھے پہنچے تو وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے۔ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے تمہاری کرتوتوں ہی کی بدولت پہنچتی ہے، اور تمہاری بہت سی برائیوں سے وہ درگزر بھی فرماتا ہے۔ ان اللہ لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ یقین جانو کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے حالات میں تبدیلی نہ لے آئیں، اور جب اللہ کسی قوم پر کوئی آفت لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کا ٹالنا ممکن نہیں، اور ایسے لوگوں کا خود اس کے سوا کوئی رکھوالا نہیں ہو سکتا۔ اب ہم آتے ہیں حل کی طرف۔ ہم اپنے حالات کیسے بدل سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں پورا کا پورا دین میں داخل ہونا پڑے گا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ
كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی تمام خواہشوں کو اللہ کے فرمان کے آگے جھکا دیں۔ اس امت کے حالات تبھی بدلیں گے جب وہ پورے طریقے سے اس امت کے سلف یعنی پہلے 3 جنریشن کی پیروی کرے۔ سلف سے مراد صحابہ، تابعی، تبع تابعی، جن کی تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ امام مالک نے کہا کہ سنت نوح کی کشتی ہے، جو اس پہ چڑھا بچ گیا اور جو نہیں چڑھا وہ ڈوب گیا۔ مسلمانوں کو فرقہ پرستی چھوڑ کے ایک امت بننا ہوگا، لیکن یہ تبھی ہوگا جب سب قرآن اور سنت کی پیروی سلف کی سمجھ کے مطابق کریں گے۔ بدعت سے ایک دم دوری۔ بدعت سے مراد دین میں کسی نئی چیز کو ایجاد کرنا ہے، نہ کہ کوئی دنیاوی بدعت۔ صرف اور صرف ایک اللہ سے غیب میں مدد طلب کرنا، نہ کہ کسی مزار قبر پہ جا کر اپنی مدد کی فریاد رکھنا، یہ سراسر شرک ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت گنہگار ہیں تو اللہ سے ڈائریکٹ مدد کیسے مانگ سکتے ہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو گزر چکے ہیں ان کے ذریعے سے مدد مانگے۔ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ انسان چاہے کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، شیطان سے بڑا گنہگار نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی شیطان نے اللہ سے ڈائریکٹ دعا کی اور اللہ نے اس کی دعا فوراً قبول فرمائی۔ شیطان نے کہا قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جس دن لوگوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، لہذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ اسی طرح جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ترجمہ ہے ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں مدد سے مراد غیب میں مدد کے لیے پکارنا ہے۔ ظاہری اسباب اختیار کرنے کا حکم تو خود قرآن میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو۔ ہماری کوتاہیاں کسی سے چھپی نہیں ہیں، اسی لیے استغفار کی کثرت کرنا بہت ضروری ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام نے کہا اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کر دے گا۔ استغفار سے ہمارے گناہ دھلیں گے اور مزید کام کرنے کی توفیق اللہ سے ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں پریشان حال لوگ ہیں ان کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے اور ظالموں کے ظلم سے مظلوم کو بچائے، ظالموں کو تباہ و برباد کرے اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آخر میں سب سے ایک اور گزارش ہے کہ دین کی باتوں کو پھیلائیں، ایک واٹس ایپ سٹیٹس کے ہی ذریعے اس ویڈیو کو شیئر کر کے FB پہ پوسٹ کر کے۔ آج گناہ کمانا جتنا آسان ہے اتنا آسان ثواب کمانا بھی ہے، اب یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی راہ چنتا ہے۔